اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ سویڈن میں ورک پرمٹ رکھنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے جس کی تفصیل آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ سویڈن میں جو لوگ بھی کام کرنے کے لیے یورپ کے باہر سے آتے ہیں اور ظاہر ہے ان کو ورک پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ ورک پرمٹ لے رہے ہوتے ہیں تو جس کمپنی یا ادارے نے ان کو کام دینا ہوتا ہے وہ تمام تر شرائط وہی طے کرتے ہیں، اور جو آدمی جاب حاصل کر رہا ہوتا ہے، جو ورک پرمٹ لے رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ ان تمام تر تفصیلات کو دیکھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اس میں بہت سی ایسی مسائل ہوتے ہیں یا بہت سے ایسے جاب دینے والے جو ادارے ہیں یا کمپنیاں ہیں وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی، جس کا خمیازہ جو ہے وہ ورک پرمٹ لینے والے کو بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی پھر جو ہے وہ ورک پرمٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، ان کو پی آر نہیں ملتی، اور ان کو بعض صورتوں میں تنخواہ کم ملتی ہے، بعض صورتوں میں ان کے جو بہت سی باقی بھی ان کو سہولتیں دینی ہوتی ہیں وہ کم دیتے ہیں۔ یہ بہت سے ایسے واقعات آئے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہوتا ہے آخر میں وہ ورک پرمٹ لینے والوں کو ہوتا ہے۔ جو کمپنی ہوتی ہے، جو ادارہ ہوتا ہے جو جاب دیتا ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، غلطی بے شک ان کی ہو، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اب اس صورتحال پہ سویڈن میں جو ایک ٹریڈ یونین ہے بڑی TCO، جو کہ ایک بڑی سمجھے کہ امبریلا ٹریڈ یونین ہے، جس کے اندر بہت سی اور یونینز ہیں، جیسے ST ہے، پولیس والوں کی یونین ہے، کافی ساری یونینز جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں، تو یہ ان کی بڑی فیڈریشن ہے TCO۔ انہوں نے اب جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بہت اچھی کوشش کی ہے، وہ اس حوالے سے تمام پرپوزلز تجاویز بنا کے حکومت کو دے رہے ہیں، اور وہ چاہیں گے کہ اس پہ جو ہے وہ عمل ہو، تاکہ اگر کسی بھی ورک پرمٹ لینے والے کے ساتھ زیادتی ہو تو اس زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پہ انہوں نے جو ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جو ورک پرمٹ لینے والا ہے اس کے کام کا اس کو تحفظ ہو، اور اس کو پوری تنخواہ ملے، اور اگر جو غلطی جو ہے وہ کمپنی کی ہو تو اس کمپنی کو خمیازہ بھگتنا پڑے، اس کو جو ہے وہ حکومت پوچھے۔ دو ان میں بڑی جو ہیں انہوں نے تجویزیں رکھی ہیں۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ جب ورک پرمٹ لینے والا کسی کمپنی کے پاس کام لیتا ہے تو کمپنی جو ہے وہ کم سے کم تنخواہ کے اصول کو مد نظر رکھے۔ اگر وہ اس کو تنخواہ کم دے رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کمپنی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کمپنی نے اس شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے، تو بعض صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ورک پرمٹ لینے والے کا جو وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس کا ورک پرمٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا اور وہ عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں یہ تجویز ہے کہ اگر وہ عدالت میں کیس چلا جائے تو جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس بندے کا ورک پرمٹ بے شک ختم بھی ہو گیا ہو، اس کو سویڈن میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جہاں پہ کام کرتا ہے اور ورک پرمٹ لے کے آتا ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی ہوتی ہے یا ورک پرمٹ اس نے ایکسٹینڈ کروانا ہوتا ہے، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ کمپنی کے خلاف جا سکے۔ اگر کمپنی کی وجہ سے پرابلم ہو، فار ایگزامپل اس کے جو چھٹیاں ہیں ان کو پوری نہ دی گئی ہوں، ان کی تنخواہ نہ دی گئی ہو، اوور ٹائم نہ دیا گیا ہو، یا اس کو پوری تنخواہ نہ دی گئی ہو، تو یہ تمام صورتوں میں جو ظاہر ملازم ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ کمپنی کے خلاف فائٹ کر سکے۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قانونی تحفظ ملے۔ عمومی طور پہ اگر کسی کا ورک پرمٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو پھر 3 مہینے کا ٹائم ملتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کا کیس عدالت میں چلا جائے تو اس کو 3 مہینے سے زیادہ بھی رکنا پڑے تو وہ رک سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں کئی اس طرح کی خبریں بھی آپ لوگوں نے سنی، میں نے بھی کئی ولاگز بنائے، کئی لوگوں کو جو ہے وہ کمپنیوں کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے، ان کے ورک پرمٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوئے، ان کی PR نہیں ہو سکی۔ جب آدمی جاب لیتا ہے تو اس وقت اس چیز کو نہیں دیکھتا اس طرح، اور اس وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بس جاب مل جائے، اور اس بندے کو ظاہر ان باریکیوں کا علم نہیں ہوتا۔ تو اب جو ہے یہ ٹریڈ یونینز نے اس کو اٹھایا ہے، اور اس لیے میں نے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ جب آپ یہاں پہ جاب لیتے ہیں ورک پرمٹ کی صورت میں یا کوئی بھی،
تو ٹریڈ یونین کا ممبر بنیں اور ان سے اپنا سارا کانٹریکٹ وغیرہ دکھا لیں، ان سے بات کر لیں. کوئی اگر آپ کو کسی چیز کی کنفیوژن ہے تو ان سے ضرور پوچھیں. تو یونینز آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، ان کو قانون کا بھی علم ہوتا ہے، وہ آپ کو صحیح طرح سے اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور بلکہ وہ آپ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، وہ کمپنیز کا نہیں کرتے. تو بہرحال یہ جناب خبر جو TCO یہاں پہ فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز، بہت سی جو یونینز ہیں ان کا یہ ایک اتحاد ہے، انہوں نے یہ اب اس چیز کو جو ہے وہ لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ورک پرمٹ جن لوگوں کے پاس ہیں جو فیوچر میں ایکسٹینڈ کروائیں گے، یا لوگ آئندہ آنے والے لوگ بھی جو ورک پرمٹ لے کے آئیں گے، اگر یہ تجاویز جو ہیں وہ منظور ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد قانون بن جاتا ہے تو اس پہ بہت فائدہ ہوگا. اور امید یہی ہے کہ جب ٹریڈ یونین اس طرح کی چیز لے کے چلتی ہے تو وہ عمومی طور پہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ جناب ولاگ تھا، اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، اسپیشلی وہ لوگ جو کہتے ہیں جی کہ ہمیں اچھی خبریں کم ملتی ہیں. تو میرا خیال یہ ولاگ جو ہے ایک اچھی خبر ہے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا.